المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر حدثنا ابو نعامة العدوي قال سمعت حديث بن العدوي يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن نمير وحدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة كلهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت جو کل آپ نے روایت پڑھی تھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ دہرایا حیا کے باب میں، اور بشیر ابن قعب تینوں مرتبہ کہنے لگے کہ بھئی مکتوب فی الحکمت ان منہ وقار ومنہ سکینہ، اور حضرت ہر مرتبہ غصے ہوتے رہے، تو اخیر میں ہے فما زلنا نقول انہ منا یا ابا نجید انہ لا باس بہ۔ ابو نجید جو ہے نا عمران ابن حسین کی کنیت ہے، تو شاگردوں نے فرمایا کہ حضرت آپ غصے نہ ہوئیے بشیر ابن قعب پر، یہ ہمارے ہیں، یعنی یہ کوئی منافق نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں، انہو منا وانہو لا باس بہ، اور ان میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ اچھے آدمی ہیں، وہ تو ایک جو حکمت کی باتیں ہیں اس کو پیش کر رہے ہیں، وہ کوئی حدیث کے معارض پیش نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں اپنی جگہ مسلم ہے جو بات آئی ہے، لیکن بشیر ابن قعب جو ہیں وہ حکمت کی بات بھی اس کی تائید میں پیش کر رہے ہیں۔ جی اب آگے پڑھیے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن نمير وحدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة كلهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احد بعدك، یعنی مجھے ایسی بات جامع بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ جی۔ وفي حديث ابي اسامة غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم، ایمان لے آؤ پھر ایمان پہ استقامت اختیار کرو۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے ایمان پر قائم رہو، اور یہی مسئلہ بڑا مشکل ہے بھائی۔ آمنت باللہ ثم استقم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا بھی یہی مطلب ہے، جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ استقامت کا معنی جم جانا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بھائی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سمجھ میں آیا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے آپ جم کر رہیے۔ اور حضرت کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ داڑھی پر کچھ بڑھاپا معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا شیبتنی ہودا، سورہ ہود نے مجھ کو برہا کر دیا، اس لیے کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے، دین پر قائم رہنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ چلیے۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح المصري قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي المسلمين خير، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔
چلو وبه قال یہ حدثنا ساری روایت بخاری میں گزر چکی ہے. جی. وبه قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن ابي عاصم قال عبد اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جی. وبه قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي حدثني أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال حدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. یہ بھی روایت وہاں تفصیل سے پڑھ چکے. بخاری میں 3 خصلتیں جس میں ہو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، یعنی لذت پائے گا عبادت میں. ایک تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو سب سے زیادہ. میں نے وہاں کہا تھا مما سواہما میں تثنیہ کی ضمیر، جبکہ مسلم میں روایت ہے بیس الخطیب انت کہا تھا. اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ اصل میں یہاں ایک غلط عقیدہ بن رہا تھا کہ دونوں کی نافرمانی پر فقط ضل و گواہ ہوگا، اس لیے حضرت نے منع فرمایا. حالانکہ ایک کی نافرمانی کرو تو بھی فقط ضل و گواہ ہے. دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ اس نے بے جگہ وقف کیا تھا، اس لیے حضرت نے منع فرمایا. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت سے قبل کی روایت ہے، یہ روایت جو ہے نا منع کرنے سے پہلے کی روایت ہے. چوتھا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لطیف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کی نافرمانی پر ضلالت نہیں ہوتی، کسی ایک کی نافرمانی پر بھی ہو جاتی ہے. پانچواں جواب یہ ہے کہ حضرت یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا اور رسول کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، اس لیے ضمائر کے ذریعے سے اجمال نہ کرو بلکہ تفصیل کرو. جی. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرء لا يحب. تعمل کا معنی بھی ذائقہ، ٹیسٹ، اوپر جو حلاوت پر آنا وہی ترجمہ ہے. ایمان کی لذت پائیں گے، ایمان کا ٹیسٹ پائیں گے جس کے اندر یہ 3 صفات ہو. جی. من كن فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. جی. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. چلیے. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده اور بخاری میں ہے من والده وولده. جہاں والد مقدم ہے تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے باپ پہلے ہوتا ہے،
اس لیے والد کو مقدم کیا۔ اور جہاں ولد مقدم ہے وہاں جواب یہ ہوگا کہ اصل میں ولد جو ہیں اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہا۔ پھر میں نے وہاں محبت کے اقسام بھی بیان کیے تھے کہ یہاں محبت عقلی کا مطالبہ ہے، اور کسی سے بھی محبت جمال، کمال اور احسان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ تینوں صفات نبی میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ سے بڑھ کر باکمال کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر جمال والا کوئی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر احسان کسی کا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد سے محبت نہ کرو، اپنی بیوی سے محبت نہ کرو، اپنے ماں باپ سے یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ان سب سے محبت طبعی ہے، اور نبی سے محبت عقلی ہے، اور محبت عقلی کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اولاد یا بیوی نافرمانی کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ یہ معیار ہے کہ آپ کو بیوی یا بچوں کی نافرمانی پر غصہ آ رہا ہے تو سمجھو کہ نبی کی محبت زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ ان سے محبت کرو، لیکن غلبہ محبت اللہ اس کے رسول کی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تمہارے آباؤکم وابناؤکم تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها تم نے جو مال جمع کیا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها تمہاری وہ تجارتیں، ومساکن ترضونها تمہارے وہ مکانات، احب الیکم، احب اس میں تبذیل ہے، احب اس میں تبذیل ہے، کیا اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے ان کی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت سے منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ غلبہ اللہ اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ اور ان ساری دنیا کی محبت مبذول کے درجے میں ہو۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه۔ جی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلمي عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب وحدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ وبه قال حدثني هرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہ ہو۔ کیا مطلب پڑوسی کے مطمئن ہونے کا؟ یعنی ایذا پہنچاتا ہو۔ لیکن یہ جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ لا يدخل الجنہ کا مطلب جنت میں نہیں جائے گا، ابتدائے وہلہ میں نہیں جائے گا، باقی سزا بھگت کر بعد میں جائے گا، اس لیے کہ بہت تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے پڑوسی کو ایذا نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں لگائی۔ جی
وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من کان یؤمن، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو خیر بولے یا خاموش رہے، ابس اور بیکار باتیں نہ بولے، لا یعنی باتیں نہ بولے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی باتوں سے بہت احتراز کرے، یا تو پھر خاموش رہے او لیصمت۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ خاموشی کے فوائد بولنے سے زیادہ ہے۔ انسان خاموش رہتا ہے، اس میں بہت فوائد ہے بولنے کے مقابلے۔ بولنے میں فتنہ ہے، خاموشی میں کوئی فتنہ نہیں۔ بولنے میں آپ کی طرف غلط بات منسوب ہو سکتی ہے، خاموشی میں آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں ہوگی، تو خاموشی بہتر ہے۔ اگر بولنا سلور ہے تو خاموشی گولڈ ہے، بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا یہ سونا ہے، گولڈ ہے۔ اس لیے انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ جی۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ ضیفہ مہمان کا اکرام، مہمان کا اکرام مسنون ہے، واجب نہیں ہے، مسنون ہے، اخلاق حسنہ میں سے۔ کسی زمانے میں مہمان کو کھانا کھلانا واجب تھا، جب کھانے کا نظم باہر نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ہوٹلیں بہت ہیں، اور جب اتنی ساری ہوٹلیں ہیں تو اب کھانا کھلانا ہمارے ذمہ واجب نہ رہا، لیکن مسنون ضرور ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اول دن کھانا کھلانا ذرا پرتکلف کھلا دو، ذرا اچھا کھانا کھلاؤ۔ دوسرے دن معتدل کھانا کھلاؤ، اوسط درجے کا۔ تیسرے دن جو آپ عام کھانا کھاتے ہو وہ کھلاؤ، اور چوتھے دن صدقہ کی نیت ہوگی۔ اب مطلب یہ ہے کہ اب ٹھہرو گے تو صدقہ کھلاؤں گا تمہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمانی 3 دن ہوا کرتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی کسی کے گھر جا کر پڑا رہے۔ زیادہ سے زیادہ مہمانی 3 دن ہوتی ہے۔ البتہ مسنون یہ بھی ہے کہ جب کوئی جانے لگے تو اس کو توسا باندھ دو، راستے کا کھانا باندھ دو، لیکن یہ بھی کوئی واجب اور ضروری نہیں، اس لیے کہ آج کل راستے میں بہت کھانے کے نظام ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی ضروری نہیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي حسين غير انه قال فليحسن الى جاره۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت۔ وبه قال ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث ابي بكر قال اول من بدا بالخطبه يوم العيد قبل الصلاه مروان فقام جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ پڑھا وہ مروان ہے۔ مسنون عید کے دن نماز کے بعد خطبہ ہے، میں نے لفظ بولا ہے مسنون۔ اگر قبل صلاۃ بھی کسی نے خطبہ پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔
تو عید کے دن عید کا خطبہ نماز کے بعد ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان عید کے دن بڑے جوش میں ہوتا ہے. جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اس دن جوش میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ پہلے بندے کو اس کا جوش ادا کر لینے دو، نماز پڑھ لینے دو، تاکہ اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے، سجدہ کر لینے دو. اس لیے نماز کو مقدم رکھا اور خطبے کو مؤخر کیا. لیکن بنو امیہ کا جب دور آیا، اور یہ مروان جو ہے نا بنو امیہ کا آدمی تھا، مروان ابن الحکم، اس نے خطبے کو مقدم کیا. اور خطبے کو مقدم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خطبے میں گالی گلوچ کرتے تھے، چونکہ یہ سب بنو امیہ کے لوگ جو تھے وہ دشمن تھے حضرت علی کے. یہ جو یزید کا سلسلہ چلا نا، مروانی لوگ، وہ لوگ، تو یہ اپنے خطبات میں حضرت علی پر شب و ستم کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے. تو لوگ خطبہ سنتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے نماز پڑھ کے عید کے دن. تو اس نے خطبے کو مقدم کر دیا تاکہ کم سے کم نماز کی وجہ سے بیٹھے تو رہیں گے. تو اس نے برا بھلا سنانے کے لیے خطبے کو مقدم کیا. جی. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ الصلاۃ، پہلے نماز پھر خطبہ ہوگا. روکا اس کو، مروان کو روک دیا. جی. قد ترک ما ہنالک، کہا یا نہیں، یہاں چھوڑ دیا گیا، میں پہلے خطبہ دوں گا. جی. اب دیکھا کہ مروان ضد پر ہے، تو ابو سعید خدری وہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہوئے. ابو سعید کے تعلقات بھی تھے مروان کے ساتھ، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ ابو سعید کا ہاتھ پکڑ کے مروان آیا تھا عیدگاہ میں. تو ابو سعید خدری نے فرمایا کہ اس نے صحیح کہا، یہ جو اس آدمی نے روکا ہے نا آپ کو، یہ صحیح کہہ رہا ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جب کوئی دوسرا آدمی روک رہا ہے تو حضرت نے کیوں نہیں روک دیا پہلے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ جب یہ خطبے کے لیے جا رہا ہو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے والے ہو، لیکن اس آدمی نے کہہ دیا تو اب حضرت نے اس کی تائید کر دی. سمجھ میں آیا؟ ورنہ یہ بعید ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اس موقع پر. جی. فقال ابو سعید رضی اللہ عنہ اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول اللہ، فرمایا اس نے صحیح کہا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. جی. یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم برائی کو روکنے کے 3 طریق. اپنے ہاتھ سے روکو، جیسے اپنی اولاد ہے، آپ مار کر روک سکتے ہیں تو روکو، یا بادشاہ وقت ہے روک سکتا ہے تو روکے، مار کر روکے. یہ ہے ہاتھ سے روکنے کا مطلب. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم زبان سے روکے، اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ نہ زبان سے کہہ سکتا ہے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ بہت ضعیف ایمان ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے دل میں بھی برا نہیں جانا، اس کا مطلب آپ گناہ کر رہے ہیں، میں دل میں برا نہیں سمجھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب میں اچھا سمجھ رہا ہوں. اور گناہ کو اچھا سمجھنا یہ ایمان کہاں ہے؟ رضا علی الکفر کفر ہے، کفر پر راضی ہونا کفر ہے. رضا علی المعاصی معاصی ہے، گناہ پر راضی ہونا یہ بھی گناہ ہے. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے. اس لیے کم سے کم دل سے برا جانے، اور یہ سوچے کہ چلو ابھی تو مجھے موقع نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب مجھے توفیق دی میں ضرور کہوں گا اس کو. یہ وقت نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ یہ بڑا ہے، بادشاہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں کہوں گا. یہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے. واللہ سبحانہ و تعالی.
لا اللہ سبحان اللہ. بیٹا پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاويه قال حدثنا عمر عن اسماعيل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصه مروان وحديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث شعبة وسفيان. وبه قال حدثني عمرو بن الناقد وابو بكر. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق روکنا چاہیے اور اس کے 3 درجات بلند فرمائے بیان فرمائے. ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو. اسی زبان کے اندر ایک راستہ اور بھی ہے کتابت اور لکھنے کا. انسان لکھ کر کے روکے. کوئی کتاب تصنیف کرو برائیوں کے اوپر. اور آخری درجہ ہے کہ اپنے دل سے اس کو برا جانو. اس لیے کہ معاصی پر راضی رہنا یہ خود گناہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل دنیا میں امر بالمعروف پر تو کام بہت ہو رہا ہے، نہی عن المنکر پر نہیں ہو رہا ہے. امر بالمعروف پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ان سب پر بہت کام ہو رہا ہے، لیکن برائیوں سے روکنے پر کام نہیں ہو رہا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اے سی چل رہا ہے اور ونڈو کھلی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں ہوا نہیں لگ رہی ہے. اس لیے کہ اے سی چل رہا ہو اور ونڈو کھلی ہوئی ہو تو ہوا کہاں لگے گی؟ وہ تو ساری ہوا باہر جا رہی ہے. تو آپ نے امر بالمعروف کا اے سی تو چلا دیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن گناہوں کا ونڈو کھول رکھا ہے. تو پھر عبادت کی لذت کیسے آئے گی؟ عبادت کی ٹھنڈک کیسے محسوس ہوگی؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ قلب پر بے چینی اور پریشانی رہتی ہے باوجود کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، چونکہ وہ معاصی کی بے چینی، گناہوں کی بے چینی. تو آج کل امر بالمعروف پر تو بہت کام ہو رہا ہے، لیکن نہی عن المنکر پر کام نہیں ہو رہا ہے. تبلیغ کا کام سارا کا سارا امر بالمعروف پر منحصر ہو گیا، بس امر بالمعروف. حالانکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بھی ہے. بھلائی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، تو وتنہون عن المنکر بھی ہے، لیکن برائی کے باب میں اس میں بھی کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. ہماری مساجد میں بھی زیادہ تر تقریریں اسی پر ہو رہی ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر کچھ بھی نہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں میں برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر بھی ہو، دونوں ہی کے اوپر کام ہونا چاہیے. جی. وبه قال حدثني عمرو بن الناقد وابو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن ابي رافع رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في امه قبلي الا كان له من امته حواریون ان کے معین اور مددگار. جیسے نبی علیہ السلام کے مددگار کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اگلی امتوں کے معین و مددگار کو حواری کہا جاتا ہے. حواری حورا سے ہے، اور حورا کا معنی سفیدی. حار یحور حورا. حور کو حور بھی اسی لیے کہا گیا، یعنی جنتی عورت کو، کہ اس کی آنکھ کی سفیدی بالکل سفید اور سیاہی بالکل سیاہ، اور آنکھ بڑی ہے. اور عورت کے اندر سفیدی بالکل سفید ہو اور سیاہی بالکل سیاہ ہو اور آنکھ بڑی ہو، یہ حسن کی چیز ہے. اور یہ جو حواری ہوتے تھے
یہ خلوص قلب سے، صاف دل سے نبی کا تعاون کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ لکل نبی حواری۔ چلیے، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، جو ان کے طریقوں کو لیتے تھے اور اتباع کرتے تھے۔ جی، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون پھر اس کے بعد ایسے لوگ آ گئے، خلوف پیچھے آنے والے، خلف سے، خلف نہیں، خلف بفتح اللام، اسی سے اس کی جمع آتی ہے اخلاف، جو پیچھے آنے والے، جیسے آگے جو گزرنے والے ہیں وہ سلف بفتح اللام، اور اس کی جمع اسلاف، بولتے ہیں نا ہمارے اسلاف، تو وہ اسلاف، اور پیچھے آنے والے اخلاف، یہ خلف سے۔ تو خلف یہ ہے خلوف، جو لوگ پیچھے آئے، ان کا حال یہ رہا کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، یعنی بالکل اپوزٹ زندگی، کہتے ہیں اچھی بات اور کرتے ہیں برے کام۔ جی، ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه، ایسے لوگوں سے جس کے قول اور فعل میں تعارض ہو، کہنا کچھ کرنا کچھ، ان کے ساتھ اگر ہاتھ سے اگر مجاہدہ ہو جائے تو آپ مومن کہے جاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اہل علم بھی آ گئے۔ اگر اہل علم کے بھی قول اور فعل میں تعارض ہو تو اس سے پھر اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے، ورنہ زبان سے روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں۔ زبان سے روکنے کا مطلب ان سے جا کر کہیں کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آپ کی زندگی آپ کے قول اور فعل میں تعارض ہے، لم تقولون ما لا تفعلون۔ اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جب بھائی ہم سے عمل ہوتا نہیں تو ہم تبلیغ کیسے کریں؟ اللہ تو کہتا ہے لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جب تم کرتے نہیں؟ تو پھر تبلیغ کیوں کریں؟ اس کا جواب سنو، تبلیغ ایک مستقل عمل ہے، اور اپنی زندگی کو عمل پہ لانا ایک مستقل عمل ہے، یہ دو علیحدہ ہے۔ خود کے عمل ایک علیحدہ ہے، میرا نماز پڑھنا، میرا برائیوں سے بچنا ایک عمل ہے، اور میرا تبلیغ کرنا ایک علیحدہ عمل ہے۔ اور اگر مجھ سے اعمال صالحہ نہیں ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں تبلیغ کو چھوڑوں تو میں نے دو کام چھوڑ دیے، اپنے اعمال بھی چھوڑے، تبلیغ بھی چھوڑ دی، تو دو چیز کا گناہ ہوگا۔ اس لیے اگرچہ تم سے اعمال صالحہ نہیں ہوتے لیکن تم تبلیغ کرو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جب ہم تبلیغ کریں تو ہمیں اپنی زندگی کو اس پر لانا چاہیے، بنانا چاہیے، تاکہ دین بدنام نہ ہو۔ اس لیے کہ فرد برا ہوتا ہے، عمل تبلیغ برا نہیں ہے۔ لوگ کسی پر اشکال کرتے ہیں، دیکھو تبلیغی ہو کر ایسا کر رہا ہے، مولوی صاحب ہو کر ایسا کر رہے ہیں۔ بھائی وہ فرد کا مسئلہ ہے، تبلیغ ایک عمل ہے، علم ایک عمل ہے۔ اس کے برے عمل کی وجہ سے علم کو برا نہیں کہا جائے گا، تبلیغ کو برا نہیں کہا جائے گا، یہ ایک مستقل ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ جی، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان۔ ہاں، اس کے علاوہ تو اور کوئی درجہ ہے نہیں۔ جی،
وقال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستدفعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته یعنی جیسے عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کو بیان کی تھی اسی طرح حضرت ابن مسعود نے بھی بیان فرمائی. یہ تائیداً سند کو پیش کر رہے ہیں. جی قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن ابي رافع. جی وبه قال حدثنيه ابو بكر بن اسحاق بن محمد قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني الحارث بن الفضيل الختمي قال عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن ابي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي الا وكان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود رضي الله عنه واجتماع ابن عمر رضي الله عنه معه. بس